بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ اول میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں یہ وہ احادیث ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، اور قرآنی آیات ان احادیث میں بیان کیے گئے مضامین کی تائید کرتی ہے۔ پس وہ لوگ جو اہل قرآن ہیں اور جن کا قرآن مجید پر ایمان ہے وہ قرآنی آیات میں درج مضامین پر بھی پورا ایمان رکھتے ہیں۔ ہنگام مرگ حضرت ابو بکر سے کہا گیا اپنے مال کے سلسلے میں وصیت کرو۔ کہا میری دولت کا 5واں حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو اور باقی وارثوں کے لیے ہے، اور 5واں حصہ کم نہیں ہے۔ غرض کہ حضرت ابو بکر نے اپنے مال کے 5ویں حصے کے بارے میں وصیت کر دی، حالانکہ مریض کو حق ہے کہ مرض الموت میں بھی اپنے مال کے 1/3 حصے کے متعلق وصیت کرے، اور اگر وہ جانتا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے تمام حق سے استفادہ کرے تو 1/3 حصے کی وصیت کرتا۔ حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر کو ان کے زہد و تقویٰ اور دیگر فضائل کی وجہ سے آپ لوگ بخوبی پہچانتے ہو۔ ان کا طرز زندگی اور ان کی سیرت بھی یہی تھی جو میں نے بیان کی۔ حضرت سلمان جب بیت المال سے اپنا سالانہ حصہ لیا کرتے تھے تو اس میں سے 1 سال کے اخراجات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ضروری رقم اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے تاکہ آئندہ سال کی تنخواہ ملنے تک انہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ لوگوں نے سلمان سے کہا آپ اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہوئے بھی 1 سال کے لیے ذخیرہ کی فکر میں پڑے ہوئے ہو۔ فرض کرو آج کل کے درمیان تمہارا انتقال ہو گیا اور سال کے آخر تک زندہ نہ رہ سکے تو اس ذخیرے کا کیا فائدہ؟ ان لوگوں کی بات کا جواب دیتے ہوئے سلمان نے کہا شاید میں نہ مروں، آخر تم لوگ یہ کیوں فرض کرتے ہو کہ میں مر ہی جاؤں؟ اس کے عوض تم لوگ یہ بھی فرض کر سکتے ہو کہ میں آئندہ سال تک زندہ رہوں، اور اگر میں زندہ رہ گیا تو ضروریات زندگی کے لیے بہرحال اخراجات کی ضرورت ہوگی۔ اے نادان لوگو، تم اس حقیقت سے قطعی غافل ہو کہ اگر انسان کے پاس جملہ وسائل زندگی کی فراوانی نہیں ہوتی تو اس کا نفس پروردگار کی اطاعت میں کوتاہی کرتا ہے، اور اطاعت حق کے لیے جس سکون اور اطمینان قلب کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس ایسے سکون کی کمی ہو جاتی ہے، اور اگر وسائل زندگی فراوانی کے ساتھ فراہم ہوتے ہیں تو وہ اپنے پروردگار کی اطاعت میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن ابو ذر کے پاس چند اونٹ اور کچھ گوسفند تھے جن کا دودھ پی کر وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور اگر کبھی ان کے دل میں گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوتی یا ان کے گھر کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا یا کسی فقیر محتاج کی ضرورت کا احساس کر لیا تو ان جانوروں کے گوشت سے فائدہ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ گوشت کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے وقت وہ اپنا حصہ نکال لیا کرتے تھے۔ ذرا سوچو کہ ان لوگوں سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون تھا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کی فضیلت کے سلسلے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے تم سبھی لوگ بخوبی واقف ہو، اور ان لوگوں نے زہد و تقویٰ کے نام پر اپنا سب کچھ کبھی نہیں لوٹایا، اور آج تک تم لوگ جس طرز زندگی کی تجویز اور تبلیغ کر رہے ہو کہ لوگ اپنے اہل و عیال کی کوئی فکر نہ کرتے ہوئے اپنی تمام ملکیت سے دستبردار ہو جائیں اور ترک دنیا اختیار کر لیں، مگر اس راستے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اصحاب کبھی نہیں چلے۔ میں تم لوگوں کو ضمانت کے ساتھ یہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے والد اور ان کے اجداد نے رسول خدا سے روایت کی ہے، اور میں خبردار کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن عجیب و غریب صفات کا حامل ہوا کرتا ہے، اگر اس کے جسم کو بوٹی بوٹی کاٹ ڈالا جائے پھر بھی اس کے لیے خیر و سعادت ہی ہوگی، اور اگر اس کو مشرق و مغرب کے تمام ملک عطا کر دیے جائیں تو بھی اس کے لیے خیر و سعادت ہی ہوگی۔ یعنی مفلوق الحال اور مال و دولت کی فراوانی مومن کی سعادت پر اثر انداز نہیں ہوا کرتی۔ کیا مومن کی خیر و سعادت اسی میں ہے کہ وہ فقیر و
تہی دست ضرور ہو۔ مومن کی بلندی اس کی روح، اس کے ایمان اور عقیدے سے ہوا کرتی ہے، کیونکہ چاہے فقیر اور تنگ دستی کا عالم ہو یا مال و دولت کی فراوانی ہو، ہر عالم میں اسے اپنے فرائض کا علم رہا کرتا ہے اور وہ ان فرائض کو بڑی بخوبی کے ساتھ انجام دیا کرتا ہے۔ یہی وہ عجیب و غریب صفات ہیں جو مرد مومن میں بدرجہ تم پائی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہر قسم کی پریشانی و سختی اور آرام و آسائش اس کے لیے خیر و سعادت بن جایا کرتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس موضوع پر اب تک میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے یا اس سلسلے میں اور بھی کچھ بیان کروں۔ تم جانتے ہو کہ صدر اسلام میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تو جہاد کا قانون یہ تھا کہ مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تھا تو اسے گنہگار، نافرمان اور مجرم شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور لشکر کفار سے جہاد کے لیے وسائل و امکانات کی فراوانی ہو گئی تو پروردگار عالم نے اپنی رحمت و مہربانی کے ذریعے اس قانون میں یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ 2 کافروں کا مقابلہ کرے، نہ کہ اس سے زیادہ۔ میں تم لوگوں سے اسلام کے عدالتی نظام اور مجرم کی سزا وغیرہ کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ اسلام نے مظلوم کو انصاف دلانے اور مجرم کی سزا کے سلسلے میں کیا قوانین مرتب کیے ہیں۔ فرض کرو کہ تم میں سے کسی ایک کے خلاف اسلامی عدالت میں تمہاری بیوی کے نان نفقہ کے سلسلے میں کوئی معاملہ درپیش ہے اور قاضی یہ حکم صادر کرتا ہے کہ تم اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرو، تو یہ بتاؤ کہ تم اس سلسلے میں کیا عذر پیش کرو گے اور اپنی بیوی کا نفقہ کیسے ادا کرو گے؟ کیا تم یہ عذر پیش کرو گے کہ میں زاہد آدمی ہوں اور میں نے مال و متاع دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، اور کیا تمہارا یہ عذر قابل قبول اور مناسب ہوگا؟ کیا تمہارے عقیدے کے مطابق قاضی کا یہ حکم کہ تم اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرو حق اور انصاف پر مبنی نہیں بلکہ ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قاضی کا یہ حکم ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سفید جھوٹ بول رہے ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی اس دروگوئی کے ذریعے تمام اہل اسلام کے ساتھ اور ظلم اور ناانصافی سے کام لے رہے ہو۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ قاضی کا حکم صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا عذر ناقابل قبول اور باطل ہے۔ بس تم یہ تسلیم کر لو کہ تمہارا مسلک اور طرز زندگی باطل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں بیشتر مواقع ایسے ہیں جن میں مسلمان بہت سے واجب اور غیر واجب اخراجات انجام دیتا ہے۔ مثلاً کبھی اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے تو کبھی کفارہ دینا پڑتا ہے۔ بس اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تمہاری من پسند اصطلاح کے مطابق تمام لوگ زاہد ہو گئے اور سبھی لوگوں نے زندگی اور زندگی کی ضرورتوں سے روگردانی بھی اختیار کر لی، تو ایسی صورت میں واجب صدقات اور کفارات کا کیا ہوگا؟ واجب زکوٰۃ کا فریضہ سونا، چاندی، گوسفند، اونٹ، گائیں، دیگر پالتو جانور، خرما، کشمش وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پس ان چیزوں پر واجب صدقے کا کیا ہوگا؟ کیا زکوٰۃ کو اس لیے واجب نہیں قرار دیا گیا کہ غریب اور نادار لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا جائے اور مرد مفلس بھی خوشحال زندگی بسر کر سکیں اور معاہد زندگی سے بہرہ مند ہو سکے؟ یہ خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام پابندیوں سے دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان تحفہ زندگی تک پہنچ جائے اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے اور زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ اگر دین کا مقصد فقیری اور ترک دنیا ہوتا اور دینی تعلیم و تربیت کی آخری منزل یہ ہوتی کہ انسان دنیا اور دنیاوی مال و متاع سے کنارہ کشی اختیار کرے اور فقر و مفلسی کی زندگی کو ترجیح دے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ فقراء و مساکین نے زندگی کے بلند اور اعلیٰ مقاصد حاصل کر لیے، پس انہیں کوئی چیز نہ دی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے عمدہ اور سعادت مندانہ حالات سے الگ نہ ہونے پائیں
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے کو سعادت اور معراج زندگی کا مالک سمجھ کر فقیروں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کی بخشش کو قطعی قبول نہ کریں تاکہ ان کے سعادت مندانہ حالات برقرار رہ جائیں۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو کسی شخص کو اپنا مال اپنے پاس رکھنا قطعی مناسب نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنا سارا مال دوسروں کو بخش دے، اور اس اعتبار سے زکوٰۃ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ بس معلوم یہ ہوا کہ تم لوگ نہایت خراب اور خطرناک راستے پر چل رہے ہو اور ایک خراب مسلک کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہو۔ تم جس مسلک پر چل رہے ہو اور جس پر چلنے کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہو، اس پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی بنیاد جہالت، قرآنی تعلیمات سے ناواقفیت اور سنت و احادیث پیغمبر سے لا علمی پر قائم ہے۔ یہ وہ احادیث نہیں ہیں جنہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکے، بلکہ یہ وہ احادیث ہیں جن کی صحت اور سچائی پر قرآن مجید گواہ ہے۔ لیکن اب اسے کیا کہا جائے کہ تم ہر اس مستند اور معتبر حدیث کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہو جس سے تمہارے مسلک کی تردید ہوتی ہے، یا جو تمہارے مسلک کے خود ساختہ اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ اور یہ تمہاری دوسری بڑی بے وقوفی ہے کہ تم لوگ قرآنی آیات میں پوشیدہ لطیف اور حیرت انگیز نکات پر نہ غور کرتے ہو اور نہ ہی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ تم علوم قرآن میں ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ کے درمیان پائے جانے والے فرق سے بھی ناواقف ہو اور امر و نہی کے درمیان تمیز بھی نہیں کر پاتے۔ تم قصہ سلیمان بن داؤد کے بارے میں مجھے جواب دو، جنہوں نے پروردگار عالم سے ایسا ملک طلب کیا تھا جس سے بالا تر ملک کسی دوسرے کو میسر نہ ہو سکے، اور پروردگار نے انہیں ویسا ہی ملک عطا بھی کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام حق کے علاوہ اپنے اللہ سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ نہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اور نہ ہی کسی مرد مومن نے سلیمان کی اس خواہش کو عیب پر مبنی بتایا، اور آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آخر سلیمان نے اس دنیا میں ایسے وسیع اور عدیم المثال ملک کی خواہش کیوں کی۔ اسی طرح سلیمان سے پہلے داؤد پیغمبر کا واقعہ ہے، اور ٹھیک اسی طرح داستان یوسف میں حضرت یوسف بادشاہ وقت سے سرکاری طور پر یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خزانہ داری کا کام میرے سپرد کر دیں کیونکہ میں امین بھی ہوں اور دیانتدار بھی۔ اس کے بعد منظر یہ آ گئی کہ مصر سے لے کر یمن تک پھیلا ہوا وسیع ملک اور اس کا تمام انتظام ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اطراف و اکناف میں قحط پھیلا ہوا تھا، لوگ ان کی حکومت سے غلہ وغیرہ خرید کر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ البتہ اس میں کوئی رائے نہیں کہ نہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ناحق یا غیر منصفانہ کام کیا، اور نہ ہی یوسف نے اپنے کسی کام سے عیب جوئی کا کوئی موقع فراہم ہونے دیا۔ اسی طرح قصہ ذوالقرنین بھی ہے، جس میں ایک بندہ اپنے اللہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اللہ بھی اس کو بہت عزیز رکھتا تھا، چنانچہ چشم زدن میں تمام دنیاوی اسباب فراہم ہو گئے اور وہ مشرق و مغرب کا مالک بن گیا۔ اے حضرات صوفیہ، اس ناجائز اور خطرناک مسلک سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور اسلام کے حقیقی اصولوں پر پوری طرح کاربند ہو جاؤ۔ خداوند عالم نے جن چیزوں کے بارے میں امر و نہی کی ہے اس سے تجاوز نہ کرو، اور خود ساختہ احکام مت صادر کرو۔ جن مسائل کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس میں قطعی مداخلت نہ کرو، اور ان مسائل کا علم اہل علم سے حاصل کرو۔ ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ اور حلال و حرام کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہو۔ صرف یہی نہیں کہ یہ معلومات تمہارے لیے بہتر اور سود مند ہیں، بلکہ تمہیں بے وقوفی اور نادانی سے چھٹکارا دلا دیں گی۔ جہالت سے کنارہ کشی اختیار کر لو، کیونکہ اس کی طرفداری کرنے والوں کی کثرت ہے، اور اس کے برعکس عقل و دانش کی حمایت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔
خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ دانشمندی ہر دانشمند سے بالا تر ہے۔